سر جو ویکسین ہے اس میں گول گوٹو ہے سر، منہ کھور، لیمپی اسکن، رانی کھیت اور پی پی آر کی ویکسین تیار کی جاتی ہے سر، جو ریگولر روٹین میں ہماری ویکسین تیار ہو رہی ہیں، جن کو آگے لگایا جا رہا ہے اور الحمدللہ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں سر۔ جی اجاز شفیع صاحب۔ جناب اسپیکر، جز الف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کالج یا ٹریننگ سینٹر ضلع رحیم یار خان 60 لاکھ کی آبادی کا ضلع ہے سر، وہاں بھی بہت سارا ہمارے جو ویٹرنری ہاسپٹل کی کچھ سینٹر کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی جانوروں کے لیے ایسا انسٹیٹیوشن جہاں تربیت دی جائے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے وہاں کے نوجوانوں کو، کیا حکومت وہاں کوئی سینٹر یا کالج بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں، اگر رکھتی ہے تو کب تک؟ جی رحیم یار خان میں۔ جی میکن صاحب، ان کا کوسچن جو ہے نا رحیم یار خان کے حوالے سے ہے، اجاز شفیع صاحب کا۔ سر ہمارے آلریڈی 2 جو ہیں وہ چولستان اور ایک لاہور میں یونیورسٹیز ہیں یو ایس کے نام سے سر، اور باقی 4 ہمارے کالجز ہیں سر، اس میں ایک جھنگ میں، ایک قصور ہے جی، ایک نارووال ہے اور ایک جو ہے وہ لیا میں ہے۔ آلریڈی 4 کالجز اینڈ 2 یونیورسٹیز آر ان ورکنگ کنڈیشن سر، وہ کام کر رہی ہیں اپنا، وہاں سے طلباء جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور جو ہے ایک چولستان یونیورسٹی بہاولپور بھی ہے، میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا، تو میرے بھائی نے کہا، اجاز بھائی نے، تو ان کے اگر وہاں ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ رحیم یار خان پہ بھی ورکنگ کر لیتے ہیں سر، وہاں بھی بنا دیں گے۔ ایک بار یہ تو ہمارے جو 6 یہ چل رہے ہیں، 4 کالجز ہیں، 2 یونیورسٹیز ہیں، یہ روٹین میں سر چل رہے ہیں ہمارے پنجاب میں۔ تھینک یو۔ جی محترم جناب محمد بلال یامین صاحب۔ سر میکن صاحب کے محکمے نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے، میں بالکل مطمئن ہوں، صرف ایک چھوٹی سی چیز ان سے جاننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ ان کا محکمہ اور یہ بھی آئے ہیں سر یہ 75 اسامیاں خالی ہونے کا آپ نے بتایا ہے، یہ میرے خیال سے 50% سے زیادہ اس ایریا میں جس کے متعلق پوچھا گیا ہے، ڈسٹرکٹ مری اور ڈسٹرکٹ راول پنڈی میں 75 اسامیاں خالی ہیں اور 50% سے زیادہ آپ کی اسامیاں خالی ہیں۔ بتا سکیں گے کہ کب تک آپ لوگ ان اسامیوں کو فل کر لیں گے تاکہ لوگوں کو یہ میسر آ سکے اپنے جانوروں کا علاج؟ جی میکن صاحب، ویکنٹ پوسٹیں کب آپ اس کو فل اپ کر رہے ہیں؟ جی آنریبل سر ممبر کا یہ کوسچن ہے۔ ان کے ٹوٹل ہاسپٹلز کی تعداد ہماری سر 67 ہے جناب اسپیکر، جن میں ایم وی ڈیز جو ہے ہماری موبائل ویٹنری ڈسپینسریز وہ 5 ہیں سر، اور جو خالی کے اسامیوں کی یہ بات کر رہے ہیں 75 سر، وہ بھی ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ صاحب نہیں، بہت اچھی تیاری کر کے ہیں میکن صاحب، اس طرح نہ کریں۔ جی سردار صاحب سپلیمنٹری آپ کا، جی پلیز۔ سر ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی لکھ دیا ہے جی اسپیکر صاحب، جی آپ کی توجہ چاہوں گا سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی ہمارے محکمہ نے لکھ دیا سر اسامی کو۔ ٹھیک ہے جناب سردار محمد اویس دریشک صاحب۔ جی سردار صاحب۔ شکریہ سر سوال نمبر ہے 624، آنسر ٹو بی ٹیکن ایز ریٹ۔ سر بڑا مفصل جواب آیا ہوا ہے، صرف یہاں پہ ایک بے جز میں میری صرف گزارش ہوگی جناب میکن صاحب سے کہ ہماری وہاں پہ اسامیاں کافی خالی پڑی ہیں، تو ان کو جلد از جلد اگر پور کر لیا جائے تو اس پہ بہتری ہوگی، اور جو دوائیوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کھپت شروع ہو جائے گی۔ تھینک یو سر۔ جی میکن صاحب۔ سر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے، ویکنٹ پوسٹیں ہیں اس کو فل اپ کب کریں گے؟ سر بہت جلدی کریں گے، آپ کو آلریڈی میں نے یہ بتایا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے لکھ دیا ہے سر، اور انشاءاللہ جلدی کر دیں گے سر تھینک یو۔ جی سردار صاحب، حکومت جو ہے نا وہ بہت جلدی اس کو فل اپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سر تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی تھینک یو ویری مچ جی نیکسٹ کوسچن ہے جی سید رفت محمود صاحب۔ سید رفت محمود جی، ڈسپوز آف جی جناب محترم ممتاز علی صاحب، ممتاز علی چانگ صاحب،
डिस्पोज ऑफ जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहतरमा जरनाब शेर साहिबा। जी मोहतरमा। जनाब स्पीकर, आंसर टू बी टेकन एज रेड। मेरा पहला ज़िमनी सवाल जो ज़लिफ से है, सिविल वेटनरी हस्पताल मंडी बहाउद्दीन और सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी ढोक कासब कब बनाई गई और इसमें किन किन जानवरों का इलाज मौजूद है और कौन कौन सी अद्वियात मौजूद हैं? जी मेकन साहब। सर ऑलरेडी आपको बताया जी, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, तो मैं इनको जो राना कर दूं? नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। सर इसमें उन्होंने पूछा है कि वेटनरी हॉस्पिटल में ये कहाँ कहाँ वाक़या है और इसके क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो सर वही मुंह खुर की वैक्सीन की हमारे पास एक फैसिलिटी है, एक कार्ड का इजरा किया है, जानवरों के भेड़ बकरियों के नारे हैं, बाकी स्कीम्स हैं सर। और वो भी आपको जैसे बताया कि बाकी 5 डिवीजन में जिस तरह काम ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनका टर्न है, इनकी बारी आ जाएगी सर। इसके बाद ज़िले में इनके ज़िले शुरू करा देंगे सर। जी मोहतरमा राना साहब आप डिस्टर्ब ना करें ना पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवस्सुत से इन्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अमला भी पूरा मौजूद नहीं है और अद्वियात भी नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने ये बताया है सिविल डिस्पेंसरी ढोक कासब, इसमें एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं है। ये मेरा अपना गांव है, इसमें मौजूद नहीं है एम्बुलेंस। जी मेकन साहब, ऑनरेबल मोहतरमा का मैंने ये आपको शदीद सर अमले तफज़ात के है। मुताल्लिक इस पे आप इसको चेक कराएं ना इस पे। मैं सर अब चेक करा के मुहतरमा के पास जाके इंशाल्लाह इनको खुद तसल्ली करवाऊंगा जी, जिस तरीके से कहेंगी तसल्ली होगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी इजाज़ शफी साहब मुहतरमा को बात करने दें ना, मैडम मूवर जो हैं वो फ्लोर उनके पास है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल जो जीम से है, मेरे ज़िला व तहसील में कितनी मोबाइल यूनिट हैं और इनकी निगरानी कौन करता है? जी मेकन साहब। सर ये जो मोबाइल का पूछ रही है, हमारे हर तहसील पे मोबाइल वैन जो हमारी वो उसके अब काम शुरू हो गया जी। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अब वो मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी जो है MVD वो तहसील लेवल पे शुरू हो चुकी है जी। और वो इंशाल्लाह इनको पता लगेगा जी, इनके पास भेजेंगे, उसको आएगी। कब तक यही तो पूछ नहीं, रही है वो ना। ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इनकी That is not तहसील in में the भी शुरू हो pipeline, चुकी वो है। ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रही है सर पूरे प्रोविंस में। जी मोहतरमा। जनाब स्पीकर, लेकिन यहाँ पे मुझे जवाब दिया गया है, रिटन जवाब है कि लाइफ स्टॉक का अमला फार्मर्स की दहलीज पर इमरजेंसी की सूरत में सर्विस मुहैया करता है। तो मैंने इससे ही ज़िमनी सवाल किया कि मोबाइल यूनिट वहाँ पे कब मतलब कितनी काम कर रही है। तो ये कह रहे हैं अभी शुरू नहीं हुआ, फिर ये जवाब कैसे आ गया? मेकन साहब जो इमरजेंसी है, इस तरह ना करें सर, डिस्टर्ब ना करें आप प्लीज़। की सूरत में आपको मैंने ये अर्ज किया है कि मोबाइल जो है डिस्पेंसरी हमारी MVD वो स्टार्ट हो चुकी है और इनके पास भी बिल्कुल हो चुकी है सर। ये पूरे पंजाब में हो चुकी है और अगर किसी को कोई इमरजेंसी जब होती है तो वही पहुंचती है। जो जानवर लाया नहीं जा सकता उधर तक, वहाँ मोटरसाइकिल भी मौजूद है और आपकी जो गाड़ी है MVD वो भी मौजूद है सर। वो ऑलरेडी इमरजेंसी की सूरत में मौजूद है, वो काम कर रही है। जी मोहतरमा। जनाब स्पीकर, माजरत के साथ आपके तवस्सुत से बताना चाहूँगी कि मेरे एक ज़िमनी सवाल के 2 अलग अलग जवाब दिए गए हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आइंदा प्रॉपर हमें जवाब रिटर्न भी जो दिया जाए और हमारे ज़िमनी सवाल का भी सही जवाब दिया जाए। जी सेम मेकन टाइम में साहब, 2 जवाब दिए जाए। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है मंडी बहाउद्दीन का विजिट भी करें, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है उनको पूरा भी कराएं वहाँ पर। सर ये जो आपका हुक्म है सर, मैं जा चुका हूँ, इनके घर भी जा आपके चुका जाने हूँ। से क्या पता क्या कुछ बेहतर हो जाए। मैं इधर मंडी का विजिट करूंगा और जैसे मैडम मुतमईन होगी इंशाल्लाह सर इनको ऐसे जी बहुत satisfy शुक्रिया करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी। जी वो मुतमईन है, वैसा मुतमईन है, मुतरमा मुतमईन है। लेकिन अब जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसका पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ पे खड़े होके कहा है।
سر جس موبائل وین کا ذکر کیا ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر فنکشنل ہے. اسی طرح جی کام ہو رہا ہے وہاں پر. میکن صاحب فنکشنل ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں, میرے بھائی چیک کر سکتے ہیں. سر اس طرح نہ کریں, موور ہے نا. اگر دیکھیں اگر کوئی بھی, سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے ضلع اپنے تحصیل کے حوالے سے بات کی ہے تو ان کو کرنے دینا. سر میں عرض کر رہا ہوں, مطمئن ہے اپنا میکن صاحب کے جواب سے, یہاں پہ بحث کو جتنا لیکن بڑھایا جائے گا یہ وزٹ کرتے ہیں آپ کے علاقے میں, وہ جی یہی آپ بات کے ہے, علاقے میں وزٹ کرتے ہیں. میرے بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جواب دیا جائے نا, میکن صاحب آپ پہلی فرصت میں جی بہاؤدین اپنا منڈی کا جو ہے نا آپ وزٹ کریں جی. سے لے لیتا ہوں, نمبر لے لیتا ہوں جی, ابھی رابطہ کر کے انشاءاللہ خود حاضر ہوں گا جی بہن کے پاس. جی نیکسٹ کوسٹن جی رانا آفتاب احمد خان صاحب. جی سردار صاحب. جناب اسپیکر, جناب کی آنسر از ٹیکنیکل. سر مائی سپلیمنٹ کوشچن از جز الف سول ڈسپینسری چیک نمبر 103 46 35 تحصیل سرگودا کے کام تفصیل سے جاری ہیں. سر میں سر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے آپ کے توسط سے پارلیمانی سیکرٹری ہیں یا کوئی اپرائٹ ہو کر آتے میرے چھوٹے بھائی ہیں, اینڈ کر دیتے ہیں. اور آپ سر کہ لیکن ڈپارٹمنٹ سردار صاحب اس طرح نہیں کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے جواب غلط دے. کچھ 19-20 ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح ہوتا نہیں ہے, اس طرح ہوتا نہیں ہے. بڑے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہے لائف سٹاک میں کا. فلور آف دی ہاؤس چیلنج کر رہا ہوں سر, نہیں سردار میں صاحب فلور آف دی ہاؤس چیلنج کر رہا ہوں سر. جی میکن صاحب. سر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے سوال جو ہے ان کے جوابات غلط درج کیے گئے ہوں محکمے کی طرف سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں ہمارے سر, ان کو تسلی کرائیں گے اور جو سوال جس کا جواب اگر غلط ہے اس کی میں پوری تسلی کر کے میں جی ان کو بالکل تسلی کراؤں گا سر انشاءاللہ. جی ان کی ٹیبل پہ رکھوں گا سر. جی محترم جناب خالد جاوید صاحب. سر یہ الف حصہ ہے, اس میں ضلع خانیوال کی 4 تحصیلوں کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور آگے بے میں بتایا گیا کہ تمام ہسپتال و ڈسپینسرز کی بلڈنگ اپنی ہے اور تسلی بخش ہے. یہ سر اس پورے ضلع کی 34 جو بلڈنگز ہے, اگر اس میں ایک بھی تسلی بخش ہوئی تو میں ریزائن کر جاؤں گا جی. اسی طرح یہ جو خالی اسامیاں جو ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ 47 جو ہیں ویٹرنری اسسٹنٹ ان کی اسامیاں خالی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عملہ پورا ہے جی, جب عملہ ہے ہی نہیں تو پورا کہاں سے ہو گیا؟ وہاں جائے گا کون جب ہے ہی نہیں تو. اسی طرح جی یہ لکھا ہوا ہے سول و ویٹرنری ہاسپٹل میاں چنو میں 4 دیواری اور مین گیٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ 4 دیواری نہیں ہے اس ہاسپٹل کی میاں چنو کے اندر اور گیٹ بھی نہیں لگا ہوا, تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ اسی طرح خالد جاوید گورنمنٹ آف صاحب, پنجاب کی پالیسی. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ. آپ نے جو کویسچن کیا ہے آپ اس کے جز کا نام لے کر سپلیمنٹری کویسچن کریں تو تبھی آپ کو منسٹر صاحب جواب دیں گے نا. اگر آپ ایک لمبی تقریر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کو کمپریہنسو قسم کا جواب دے دیں گے, آپ پھر مطمئن نہیں ہوں گے. آپ نے جو جز دیے ہیں اس جز کا نام لیں اور اس پر سپلیمنٹری کریں پلیز. چیئرمین صاحبہ میں تو جواب پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ غیر تسلی بخش ہے, بالکل رانگ انفارمیشن ہے جی. جی منسٹر, میں تو جواب جو لکھا ہوا اس کے مطابق بات جی کر رہا ہوں. منسٹر صاحب آپ جواب دیں ان کو. آپ تشریف رکھیں خالد صاحب, آپ جواب آنے دیں منسٹر صاحب کا. سر آپ بیٹھے, آپ تشریف رکھیں نا, آپ جواب تو لیں نا منسٹر سر صاحب. آپ جواب لے لینا سر. بات یہ ہے جی جو میرے بھائی نے بات کی ہے پارلیمانی سے اس میں اوکے جتنا عملہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک جگہ پہ, ایک ہاسپٹل میں سی وی سی ہو, سی وی ڈی ہو, سی وی ایچ ہو, جتنا ریکوائرڈ عملہ ہوتا ہے وہ سارا حاضر ہے. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی بیشی ہے مجھے میرے بھائی بتائیں, ہم کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیں گے ادھر عملہ. باقی بات رہ گئی سر
باقی بات رہ گئی، انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی باقی بلڈنگز میں، کرائے کی بلڈنگز میں بیٹھے ہیں. ہمارا ضلع خانیوال میں میرے بھائی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کرائے کی بلڈنگ ہے. ہماری ساری محکمے کی اپنی بلڈنگز ہیں الحمدللہ، اور ری ریمپنگ کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. آپ کی جو میاں چنو کی 4 دیواری اور ہسپتال کی تعمیر تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. آپ جا کے موقع پہ دیکھ لیں سر، وہ مکمل ہو چکی ہے. آپ کوئی سپلیمنٹری کرنا چاہ رہے ہیں خالد صاحب؟ اس میں جو بے جز ہے، تمام ہاسپٹل و ڈسپینسریز کی بلڈنگ تسلی بخش ہے اور اپنی ہے. آپ یہ سوال پڑھ لیں اور جواب پڑھ لیں، یہ نامکمل ہے جی جواب. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. سر یہ مکمل ہے جی. جو جز بے کا سوال کیا میرے بھائی نے اسپیکر صاحبہ، اس میں یہ ہے کہ کوئی دوسری بلڈنگ نہیں ہے جی. ساری محکمے کی الحمدللہ اپنی بلڈنگز ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے. اور کہیں کسی جگہ کوئی ریپیئرنگ ہونے والی ہے تو نشاندہی کریں، ہم فوری طور پہ وہ ریپیئر بھی کروا دیں گے اور اس کو فنکشنل بھی کروا دیں گے. اچھا پارلیمانی سیکرٹری تو صاحب، سوال آپ نے کیا ہے، آپ پہلے سوال پڑھ کے نا پھر ان کو جواب دے دیں. یہ بے جز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ بے جو انہوں نے کہا ہے جی کون کون سی ویٹنری ہسپتال کی اپنی بلڈنگ نہ ہے بلکہ عارضی طور پر کسی بلڈنگ میں آپ ذرا چل خاموشی رہے ہیں. اختیار کریں، یہ پارلیمانی جن میں- سیکرٹری کو جواب دینے دیں. یہ جن میں کام کر رہے ہیں ان کی بلڈنگ کتنے کمروں اور کتنے رقبے پر مشتمل ہے. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا ہے جی کہ ہماری ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. الحمدللہ ساری محکمے کی بلڈنگز ہیں. کوئی ایک بھی اگر ایسی بلڈنگ ہے تو اس کا مجھے بتائیں، نشاندہی کریں، ہم اس کا انشاءاللہ اس کو کریں گے چیک. اور ایک ہر ہسپتال میں 3 کمرے، اسٹور اور واش روم اور 4 دیواری موجود ہے. اگر کوئی نہیں ہے کہیں تو مجھے میرے بھائی بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنوا دیں گے. انشاءاللہ بن جائے گی. خالد صاحب کہہ رہا ہوں، آپ کے 2 سے زیادہ پلیز- سپلیمنٹری ہو گئے اور آپ نے ایک ماشاءاللہ سے تقریر بھی کرنی. میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، آپ صرف جواب پڑھ لیں. اس میں کتنے کمرے ہیں وہ بتا دیں. لکھا ہوا ہے جواب میں؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جی انہوں نے. نہیں، آپ تو سوال ہی اس کے اندر جو آپ نے کیا تھا کہ ویٹنری ہسپتال کی اپنی بلڈنگ ہے یا نہیں، انہوں نے کہا جی ساری ہماری اپنی ہے. تو آپ آگے کہہ رہے ہیں تسلی بخش. آپ بتائیں کہاں پہ غلط ہے، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہاں غلط ہے. وہ انہوں نے سوال پڑھا ہے کہ اس میں کتنے کمرے اور کتنے رقبے پر ہے. جی جواب پارلیمانی بتا دیں سیکرٹری کہاں صاحب. لکھا ہوا ہے جی جواب میں. یہ اب آپ کا آخری سپلیمنٹری ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن پہ جائیں گے. جواب دیے کہ ہر ہسپتال میں ہمارے 3 کمرے، اسٹور، اس کی 4 دیواری اور واش روم ہوتا ہے. وہ ہے جی الحمدللہ وہاں ہر جگہ پہ ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو مجھے بتائیں، ہم ٹھیک کروا دیتے ہیں. سر کوئی مسئلہ ہے تو حل کروا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جی نیکسٹ کوسچن بھی خالد جاوید صاحب. نیکسٹ کوسچن پلیز خالد جاوید صاحب. سر 2 سے زیادہ سپلیمنٹری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے طے ہوا اور وہ کر چکے سپلیمنٹری. چلیے اب ہم نیکسٹ کوسچن پہ آ گئے، آپ وہاں اس پہ سپلیمنٹری کر لیجئے گا. اب ہم نیکسٹ کوسچن پر آ گئے. جی خالد جاوید صاحب، جی کوسچن نمبر. اگلا کوسچن بھی میرا ہے. میری کوسچن نمبر پڑھا بولیے. ہوا تصور کر لیں جی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی پی 210 جہانیہ میں کل 5 ادارے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے، یہ آگے تفصیل بتائی ہے جی. اور بے میں لکھا ہوا ہے تمام ہسپتال و ڈسپینسریز کی بلڈنگ کی حالت تسلی بخش ہے. آپ ایک کمیٹی بنا دے جی. اگر ان کی چھتوں سے پانی نہ گرتا ہو، اگر ان کے گراؤنڈ کے اندر گاؤں کا گندا پانی نہ آتا ہو، اگر وہاں پینے کا پانی ہو، اگر وہاں واش روم کوئی ایک بھی کوئی کام کرتا ہو، میں جرمدار ہوں گا. جو سزا ہوگی وہ میں لوں گا جی. آپ ان کی نشاندہی کریں، ہم ریپیئرنگ کروا دیں گے. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. نہیں سر، میں فوٹو کے ساتھ آیا ہوں، میرے پاس فوٹو ہے، میں آپ کو بلڈنگ کی دکھا سکتا ہوں. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. بات یہ ہے جی، جو میرے بھائی نے بات کی ہے اس کو تسلی کریں، دوبارہ جائیں. میں بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں الحمدللہ، ہر چیز مکمل ہے وہاں پہ.
باقی میں اس سال ترقیاتی منصوبوں میں جو اور نقائص ہیں دور کرنے جو اس سال ترقیاتی منصوبے آئیں گے جدھر جدھر کمیاں بیشیاں ہیں ہم ان کو پورا کریں آپ گے. خاموشی سے اب ان کا جواب سنیں. میرا ان سے یہ میں عرض کرتا ہوں, میرے اپنے بھائی ہیں کہ جو کمیاں بیشیاں ہیں مجھے بتائیں. جو کہہ رہے ہیں نا ٹپک رہی ہیں چھتیں, وہ جس جگہ کی ٹپک رہی ہیں وہ پچھلے 5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہو گیا, اب انشاءاللہ نہیں ٹپکیں گی. آج کے بعد ہم آپ کے انشاءاللہ. جی کوئی اور سپلیمنٹری کویسچن ہے آپ کا؟ جی میڈم, میری گزارش ہے کہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ کسی ٹیم کو وہاں بھیج کے سروے کروا لیں. ہمارا مقصد بات کرنے کا ہے کہ وہاں آپ اگر نشاندہی تو کرے نا, کوئی ریپیئر کس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں جی. آپ پورے پی پی 210 کی بات. میں پی پی 210 کا ذمہ دار ہوں. اگر کسی ایک بلڈنگ بھی ٹھیک ہوئی تو میں اس کا بھی جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں گی. میں وہاں کا پی پی 210 کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ 5 ہاسپٹل ہیں, 5 میں کسی میں چلے جائیں. یہ جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب آپ ذرا ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر لیں اور ان کے ساتھ ذرا وزٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے جی, میں وزٹ بھی کر لیتا ہوں. اور ایک چھوٹا سا اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو اگر کہیں کوئی مسائل ہیں ان کو ہم اب کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 5 ڈویژن شروع کیے ہیں جی. جیسے میں نے آپ کو پہلے ریکویسٹ کیا, سرگودا ڈویژن, لاہور, پنڈی ڈویژن, بہاول پور اور ڈی جی خان. ان 5 ڈویژنز میں کام ہو رہا ہے, بلکہ کافیوں میں ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کی ملتان ڈویژن بنتی ہے. اس کے بعد باقی ڈویژنز کی باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد انہی کا نمبر لگے گا. اور جو مسائل جدھر ہیں پہلے سب سے اپنے بھائی کی وہ جو فرما رہے ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, تشریف رکھ. نیکسٹ کویسچن ہے جی بتائیے. اسپیکر آن کریں, آپ کی آواز. اہم مسئلہ ہے لائف سٹاک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب یہ بتا دیں کہ جو سیمنز نسل کشی کے لیے یہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں, اس کا مجھے خود تجربہ ہے کہ اگر ہم نے سائی وال نسل کا سیمن اگر کوئی رکھوایا تو اس میں سے کوئی عجیب و غریب ہی چیزیں اس کا رزلٹ آیا ہے. کیا اس کے تدارک کے لیے یا اس کی کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو اس ضمن میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو بتائیں. کیونکہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں جو انتہائی اہم ہے, کیونکہ ہمارے جانوروں کے ریلیٹڈ چونکہ ہم دودھ بھی لیتے ہیں اور اس میں ہم گوشت بھی لیتے ہیں انہی جانوروں سے, تو اس میں سیمنز کا اچھا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائف سٹاک کی کافی زیادہ تعداد جو ہماری گاؤں کی سطح پہ ہے, اور اب تو بہت اچھی فارمنگ بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کوئی اچھے سیمنز جو ہیں وہ باہر سے منگوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے جانوروں کی اچھی نسل جو ہے وہ اگلی نسل کو دے سکیں. کیونکہ ہمارے غریب لوگ جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کی روزی روٹی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ لوگ گاؤں کی سطح پہ دودھ بیچ کے اور گائے بھینسیں پال کے اور بچھڑے پال کے, تو ان کی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہے تو وہ ضرور دیجئے گا, کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہمارے پنجاب کی 12 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کو لائٹلی نہ لیں اور اس پہ پورا ایک کوئی اگر آپ کے پاس پروگرام نیکسٹ ایئر میں کوئی ہے تو وہ ذرا واضح کر. جی اچھا سوال کیا ہے جی. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو سرکاری سیمن ہے یہ بہترین کوالٹی کا سیمن ہے جی. تو اس کو جینیٹک امپرومنٹ کے تخم کی تقسیم, اعلیٰ نسل کے تخم کی تقسیم حاصل کی جاتی ہے. ہمارے 12 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ منسٹر صاحب نے ابھی ہماری اپروو ہوئی ہیں, وہ ہم نے اس سال لگانی ہیں. اس سے ہمارے جو اعلیٰ نسل کے بل ہیں, چاہے وہ آپ کے اس میں بھیڑ بکریاں ہوں یا آپ کا گائے بھینسیں ہوں, ان میں جو اعلیٰ نسل کے بل ہیں ان کی انسیمینیشن ہوگی پراپر 12 لاکھ.
اور اس سے ہماری جو ہے دودھ اور گوشت کی جو قلت ہے انشاءاللہ ملک میں وہ پوری ہوگی. میں بھائی کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس جتنی پہلے روٹین کی گائے بھینسیں آپ کے میں بھی چھوٹا سا زمیندار ہوں بلکہ مویشی پال ہوں, آپ بھی ہیں, تو اس میں جتنا اچھا ولایتی بول کا سیمن آئے گا تو اس سے بہتر ہوگی. اس کی فیٹنگ کے لیے برہمن کا ہم نے سیمن جو ہے وہ امپورٹ کیے گی, اور اس کی جو دودھ کے لیے اس کے لیے ہم نے اس کا فریزین کا کیا ہے. تو وہ 12 لاکھ کی تعداد میں انشاءاللہ لگے گا سر, اور انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو. محترمہ نیلم جبار چودھری صاحبہ, محترمہ نیلم جبار چودھری صاحبہ نہیں ہیں, ڈسپوز آف. جناب احمد اقبال چودھری صاحب, جی کویسچن نمبر. Question number 1961. Answer may be considered read. Like, اس پہ مجھے آنریبل چیئرپرسن یہ سوال میں نے اس لیے جمع کروایا تھا کہ سول ویٹرنری ہاسپٹلس کے حوالے سے میرے حلقے میں بہت زیادہ شکایات ہیں عملے کی عدم موجودگی کے حوالے سے, اور بہت ساری سیٹس خالی ہیں. تو یہ میں نے انفارمیشن ویریفائی کرنے کے لیے یہ سوال ڈالا تھا, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سوال کا جو جزء الف ہے وہ تو درست ہے, کیونکہ وہ سب سے آسان سوال تھا کہ حلقے میں یونین کونسلز کے نام بتا دیں. جزء بے جو ہے اس میں ہسپتال کے ناموں کے ساتھ محکمے نے جواب یہ جمع کروایا ہے کہ تمام سیٹیں فلڈ ہیں اور وہاں پہ سٹاف تعینات ہے, لیکن حقیقت میں سول ویٹنری ہاسپٹل درمان ایک نام کا ہسپتال ہے, اصل میں وہ ایک کھنڈر ہے, اور نہ وہاں پر عملہ ہے. جو عملہ وہاں پر تعینات کیا گیا ہے اس کی ڈیوٹی ناروال کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے. اسی طرح سول ویٹنری ہاسپٹل رامبڑی میں اس جواب کے مطابق ویٹنری آفیسر موجود ہے, لیکن حقیقت میں وہاں پہ کوئی تعینات نہیں. اسی طرح سول ویٹنری ہسپتال لیسر کلاں میں سینئر ویٹنری آفیسر موجود نہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 ویٹنری اسسٹنٹس ہیں, وہ بھی موجود نہیں. اور پھر آگے جزء جیم میں یہ محکمے نے تسلیم کیا کہ سول ویٹنری ہاسپٹل ظفروال میں گریڈ 19 کی ایک پوسٹ ایڈیشنل پرنسپل ویٹنری آفیسر کی خالی ہے. اب صرف میری گزارش ہوگی محکمے سے کہ کم از کم وہ درست انفارمیشن تو ہم تک پہنچا دیا کرے, کیونکہ یہ میرا علاقہ جو ہے دیہاتی علاقہ ہے, زرعی علاقہ ہے, بہت زیادہ لوگوں کا انحصار مویشی پر ہے, جانوروں پر ہے, اور یہ دور افتادہ علاقے ہیں, یہ جموں کے بارڈر کے ساتھ کا علاقہ ہے. اب اگر وہاں پہ لوگوں کی آلریڈی بڑی انکم لو ہے, تھوڑے تھوڑے جانور ہیں, اور اگر ہسپتالوں میں عملہ موجود نہیں ہوگا تو ان کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. ان کے لیے یہ ان کے معاشی قتل کے برابر ہے. احمد صاحب نے جو سوال کیا ہے, ہمارا جو مذکورہ عملہ ہے جی وہ موجود ہے, جتنی سیٹیں مختص ہیں عملہ موجود ہے, اور جو باقی انہوں نے بات کی ہے اس کی یہ ایک انہوں نے نشاندہی ہے اس کی, یہ جو ایک درمان کی انہوں نے بتایا ہے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس میں جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ وہ بھی نکال دیتے ہیں. باقی گریڈ 17-18 کی جو سیٹیں ہیں وہ PPSC نے کرنی ہے, جس کی ریکوزیشن بھیجی ہوئی ہے جی محکمے نے, اور گریڈ 1 سے 9 کی جو سمری ہے وہ بھی محکمہ فنانس کو ارسال کر دی گئی ہے جی. میڈم میں اپنے فاضل پارلیمانی سیکرٹری سے گزارش کروں گا
کہ وہ مجھ سے یہ وعدہ لیں کہ ان تمام ویٹنری ہاسپٹلز کی جو خالی پوسٹ ہیں عملے کی، جس نے وہاں ویٹنری سروسز فراہم کرنی ہوتی ہیں، وہ یہ مجھے فل کر کے دیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، یہ تو محکمے کے لیے بھی بہت ضروری بھی ہے اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد کر کے ان کی ٹیبل پہ رکھیں گے انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے سر آپ سے۔ بہت شکریہ جی۔ کویسچن آور کا ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری صاحب، باقی آپ نے جوابات کیا ایوان کی میز پہ رکھ دیے ہیں؟ جی بقیہ سوالات کے جوابات ٹیبل پہ انشاءاللہ رکھ دی۔ جی بولیے ملک صاحب۔ جی میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب لائف سٹاک کے بھائی ہیں، میرے خیال میں اس کے منسٹر ہیں، ان کے پاس آلریڈی، یہ میں کوئی ان کے معاملات میں دخل نہیں دے رہا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بڑے اچھے یہاں پہ کام کرنے والے حکومتی سائٹ پہ ممبرز ہیں، تو لائف سٹاک، اور میرے خیال میں کرمانی صاحب ہی منسٹر ہیں لائف سٹاک کے بھی اور ایگریکلچر کے بھی وہی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کو میکن صاحب کی سفارش کر رہا ہوں، یہ لائف سٹاک کو بہت اچھا جانتے ہیں، اور میں پہلے اپنے کولیگز کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے سرگودا ڈویژن میں چند پروگریسو فارمر میں سے ہیں جس میں لائف سٹاک بھی آتا ہے، تو ایک چار منسٹریز آپ نے ایک صاحب کو دی ہوئی ہیں، کہ ان کی ایبلٹی پہ میں شک نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ بانٹ دیں گے اور بھائی کو منسٹر بنا دیں لائف سٹاک کا، تو یہ بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ میں آپ غور کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا،